تو آج کی جو شخصیت ہے وہ ابو نواس کی ہے۔ تو ابو نواس کے بارے میں سبھی لوگ جانتے ہیں، شاعر الخمر ہیں، ان سے سوالات جو ہے عام طور پر بنتے رہے ہیں اور بنتے رہیں گے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے فرسٹ اور سیکنڈ یونٹ جو ہے اس سے جو ہے سوالات بننے 15 سے 20 سوالات جو ہے ان دونوں یونٹ سے آتے ہی آتے ہیں، اور ان یونٹس کو کتنا بھی پڑھ لیں ہر سال کچھ نہ کچھ نیا، کچھ نہ کچھ جو ہے نئی جانکاری جو ہے پیپر میں ہم کو مل ہی جاتی ہے، کیونکہ ان کے بارے میں اتنا لوگوں نے لکھا ہے اور اتنی ساری چیزیں جو ہے مختلف کتابوں میں مذکور ہے کہ سب کو جو ہے ٹیکل کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہے ساری چیزیں کور کی جا سکتی ہیں، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ جو ہے چھوٹ ہی جاتا ہے، کوئی نہ کوئی نئی بات جو ہے ہمیں پیپر میں دیکھنے کو مل ہی جاتی ہے۔ تو ان کی پیدائش اگر ہم دیکھنا چاہیں تو 145 ہجری کے اندر یہ پیدا ہوئے ہیں، اور ان کی وفات کے سلسلے میں 2 قول مذکور ہے، 198 اور 199، ٹھیک ہے۔ تو دونوں چیزیں ہم یاد رکھیں گے۔ 762 عیسوی کے اندر پیدا ہوئے ہیں، 815 عیسوی کے اندر ان کی وفات ہوئی ہے۔ اہواز کے اندر یہ پیدا ہوئے ہیں، بغداد کے اندر ان کی جو ہے مرتیو ہوئی ہے، وفات ہوئی ہے۔ حسن زیات سے ہم پہلے پڑھیں گے، کیونکہ ان کے بارے میں حسن زیات نے کافی تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ تو ان کی زندگی اور ان کی نشو و نما کے بارے میں لکھتے ہیں، هو حسن بن هاني بن عبد الأول الحكمي يكنى بأبي نواس لأن خلفا الأحمر كان له ولاء باليمن وكان من أميل الناس إلى أبي نواس فقال له أنت من أشراف اليمن فتكنى بأسماء الذوين۔ یعنی ان کا جو نام ہے وہ حسن بن ہانی بن عبد الاول الحکمی ہے، ان کی کنیت جو ہے ابو نواس دی جاتی ہے، کیونکہ خلف الاحمر جن کے لیے یمن سے تعلق تھا، جن کا جو ہے یمن سے جو ہے ولائی تعلق تھا، وہ جو ہے لوگوں میں سب سے زیادہ مائل تھے ابو نواس کی طرف، یعنی ابو نواس سے سب سے زیادہ ان کا لگاؤ تھا۔ تو وہ ان سے ایک دن کہتے ہیں کہ آپ یمن کے جو ہے اشراف سے آپ کا تعلق ہے، بس آپ جو ہے زوین والے ناموں سے کنیت رکھ لیجیے، یعنی ایسے نام سے کنیت رکھ لیجیے جس کے جو ہے شروع میں زو لگا ہوا ہو۔ اور یہ کون ہے زوین، کون ہے؟ یہ وہ بادشاہ ہے جن کے اسما جو ہے زو سے شروع ہوتے ہیں۔ ثم احصا اسماءهم فقال، پس ان بادشاہوں کے نام انہوں نے گنائے اور کہا زو جدن، زو یزن، زو نواس، فاختار ذا نواس فکناہ بہا، تو ذا نواس کو انہوں نے چوز کر لیا اور اسی سے انہوں نے کنیت رکھ لی ابو نواس، ٹھیک ہے۔ فغلبت علی کنیتہ الاولی وہی ابو علی، بس یہ کنیت یعنی زو نواس والی کنیت ان کے پہلے کنیت پر غالب آ گئی، اور ان کی پہلی کنیت کیا تھی؟ ابو علی تھی۔ تو یہ بات یاد رکھنے کا ہے، کبھی بھی ایسے پوچھ لیا جائے کہ ابو نواس کی پہلی کنیت کون سی تھی، تو ابو نواس کی پہلی کنیت ابو علی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ابو نواس کنیت رکھی۔ سبھی لوگوں کلیئر ہے؟ آواز آ رہی ہے؟ جی سر۔ چلیے۔ ولد بقرية من قرى الاهواز ونقل الى البصرة ونشأ بها، یعنی جو ہے اہواز کے گاؤں میں سے کسی گاؤں میں ان کی پیدائش ہوتی ہے، اس کے بعد یہ بصرہ منتقل ہو جاتے ہیں اور وہی بصرہ کے اندر ان کی نشو و نما ہوتی ہے۔ ثم انتقل الى بغداد وتوفي فيها، اور بغداد کے اندر یہ جو ہے منتقل ہوتے ہیں، بغداد چلے جاتے ہیں اور ان کی وفات وہیں ہوتی ہے۔ یعنی اہواز میں پیدا ہوئے، بصرہ کے اندر نشو و نما ہوئی اور بغداد کے اندر ان کی وفات۔ كان ابوه من جند مروان بن محمد آخر خلفاء بني امیہ، ان کے جو والد محترم تھے وہ مروان بن محمد جو کہ بنو امیہ کے آخری خلیفہ ہیں، ان کے فوج سے ان کا تعلق تھا، ان کے والد محترم کا۔ ولما توفی لم يجد ابو نواس من يعوله، اور جب جو ہے ان کے ابا کی وفات ہو گئی، جب ان کی وفات ہو گئی تو کیا ہوا؟ ابو نواس نے کسی ایسے شخص کو نہیں پایا جو ان کی پرورش کر سکتا۔ فالتجا الى عطار يشتغل عنده، پس ایک عطر فروش کے پاس انہوں نے پناہ لی جن کے پاس وہ کام کرنے لگے۔ ولكنه كان مولعا بالعلم مشغوفا بالاشعار والاخبار، لیکن وہ جو ہے علم کے دل دادا تھے اور جو ہے اخبار و اشعار سے جو ہے لگاؤ رکھتے تھے، ان کے جو ہے اس کی دلچسپی رکھتے تھے۔ وكان كثيرا ما يخشى اندیت العلماء، پس وہ بارہا جو ہے علماء کی مجلسوں میں جایا کرتے تھے۔ غش یکشا یعنی جو ہے چکر لگانا۔ وَيَحْضُرُ حِوَارَ الشُّعَرَاء، اور جو ہے شعراء کی جو ہے گفتگو میں شریک ہوا کرتے تھے، جہاں پر کچھ شعراء بیٹھ کے جو ہے باتیں کر رہے ہیں یہ وہاں جا کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ وَيَتَرَنَّمُ بِالنَّبْضِ، اور جو ہے اشعار گایا کرتے تھے۔ وَقَدْ سَمِعَ بِذِكْرِ وَالْبَا بِنْ الْحُبَابِ وَشُهْرَتُهُ فِي الشَّعْرِ وَكَانَ يَوَدُّ لَوْ يَتَّصِلُ بِهِ لَيَأْخُذُهُ، اور جو انہوں نے والبا بن حباب اور ان کی شہرت کو جو ہے انہوں کے ذکر کو انہوں نے سنا تھا شعر کے اندر، تو وہ چاہ رہے تھے کہ ان سے ان کا تعلق ہو جاتا تو ان سے کچھ اخذ کر لیتے، کچھ لے لیتے، کچھ حاصل کر لیتے۔ فاتفق ان مر والبا هذا بالعطار الذي كان يعمل
الذي كان يعمل عنده ابو نواس فتوسم به فيه الذكاء والفتنة وتوقد الذهن. جی منارہ آپ اپنا مائک میوٹ کر لیں. چلیے چلیے کیا ہوا؟ اتفاق یہ ہوا کہ والبہ کا گزر جو ہے اس عطار کے سے ہوا، اس مطلب عطر فروش کے پاس سے ہوا جہاں پر جو ہے ابو نواس کام کر رہے تھے. بس اس کیا کہتے ہیں والبہ نے اس جو ہے ابو نواس کے اندر ذہانت و فطانت اور جو ہے روشن ذہنی روشن دماغی دیکھی. ٹھیک ہے، تو کیا ہوا؟ فقال له، پس جو ہے والبہ نے ابو نواس سے کہا انی ارا فیک مخائل ارا الا تزیعها وستقول الشعر فاسحبنی اخرجک. بے شک میں تیرے میں ایسے آثار دیکھ رہا ہوں جس کو میں چاہتا ہوں کہ تو ضائع نہ کرے، اور انقریب تو شعر کہے گا، پس تو میرے ساتھ چل، میں تجھے جو ہے شعر کہنا سکھاؤں گا. اخرجہ کا یعنی اخراج کروں گا. مدرسے سے جیسے اخراج ہوتا ہے نا، مطلب جو ہے پڑھ کر نکلتے ہیں، وہ والا اخراج نکالنے والا نہیں، پڑھ کر نکلنے والا. یعنی میرے پاس کچھ دن رہ، میں تجھے کچھ چیزیں سکھاؤں گا، پس تو جو ہے اچھا انسان بن جائے گا، اچھا شاعر بن جائے گا. فقال له ومن انت، تو ابو نواس ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ صاحب کون ہیں؟ فقال انا والبہ بن الحباب، میں جو ہے والبہ بن الحباب ہوں. فقال له، پس جو ہے اس نے کہا نعم انا والله في طلبك ولقد اردت الخروج الى الكوفه لاخذ عنك. ہاں میں اللہ کی قسم تیری جو ہے چاہت میں تھا، تیرے طلب میں تھا، تیری تلاش میں تھا، اور میں چاہ رہا تھا کوفہ کی طرف نکلنا تاکہ میں تجھ سے جو ہے کچھ اخذ کر سکوں. فسار ابو نواس معه، ابو نواس اس کے ساتھ چل پڑتے ہیں. وقدم بغداد وقد اربع على الثلاثین، وہ جو ہے بغداد آتے ہیں اس حال میں کہ وہ 30 سال کے ہو چکے ہوتے ہیں. یعنی جو ہے اگر کہا جائے تو دوسرے شعراء کے مقابلے میں بہت دیر میں انہوں نے شاعری شروع کی. بشار کے بارے میں ہمیں معلوم ہے انہوں نے شاید 10 سال کی عمر میں، ابو العلا معری نے 11، متنبی نے 9. تو جو بڑے بڑے شعراء ہیں ان کے مقابلے میں اس نے تھوڑی دیر میں شاعری شروع کی تھی. وهناك صحب الشعراء ودرس على العلماء حتى أصبح من أشعر أهل أسره وأغدرهم علما وأنبههم اسما. اور جو ہے وہاں جو ہے اس نے شعراء کی صحبت اختیار کی، علماء سے علم حاصل کیا، یہاں تک کہ اپنے زمانے کا سب سے بڑا شاعر، سب سے جو ہے کیا کہتے ہیں اغزرین، جس کے پاس سب سے زیادہ علم ہو. ٹھیک ہے، علم کے اعتبار سے سب سے زیادہ سخی، اور جو ہے نام کے اعتبار سے سب سے زیادہ مشہور ہو گیا. وتعدى خبره الى الرشید فاذن له في مدحه فمدحه واتصل به ونفق عنده. اس کی خبر جو ہے رشید تک پہنچ جاتی ہے، پس وہ اس سے اجازت لیتا ہے اور اس کے مدح کے لیے، پس وہ مدح کہتا ہے، یعنی جو ہے یہ اجازت لیتا ہے رشید سے کہ میں آپ کی مدح کر سکتا ہوں، تو اس کو اجازت مل جاتی ہے. اس کے بعد یہ مدحیہ کلام پیش کرتا ہے، اس سے اس کا تعلق قائم ہو جاتا ہے. ونفق عنده، یعنی جو ہے اس کے پاس اس کا سکہ چل جاتا ہے، یعنی جو ہے اس کا جو ہے کام بن جاتا ہے، وہ اس کے ساتھ رہنے لگتا ہے، اس کی یہاں قربت حاصل ہو جاتی ہے. وبلغ من دالة ابی نواس علیہ انه كان يمر به بنو هاشم والقواد والكتاب فيحيينه وهو متكئ ممدود الرجل فلا يتحرك لاحد منه. اور ابو نواس کے ناز و نخرے کی انتہا یہاں تک ہو گئی تھی، یعنی اس حد تک پہنچ گئی تھی کہ اس کے پاس سے بنو ہاشم کے جو ہے بنو ہاشم گزرتے، قواد گزرتے، کتاب گزرتے، اور وہ جو ہے کیا کرتے، اس کو سلام کرتے، ابو نواس کو سلام کرتے، اس حال میں کہ ابو نواس جو ہے ٹیک لگائے ہوئے ہوتا، پیروں کو پھیلا کر بیٹھا ہوا ہوتا، جو کہ عربوں میں ایک بے ادبی قسم کی شمار کی جاتی ہے. اگر بڑے گزر رہے ہیں تو ایسے ہم نہیں بیٹھ سکتے، یا ہم لوگ بھی کبھی بیٹھے ہوتے ہیں تو جو ہے ایک دم سے پیر سمیٹ لیتے ہیں، لیکن یہ جو ہے ایسے ہی رہتا، وہ حرکت نہیں کرتا ان میں سے کسی کے لیے، یعنی کسی کو بھاؤ میں نہیں لاتا تھا. وكان يقصد عمال الولایات فيمدعهم ومن هؤلاء خصیب عامر مصر. اور جو ہے وہ حکومتوں کے جو عمال ہیں، ولایتوں کے جو عمال ہیں، ان کے پاس پسند کیا کرتا تھا، ان کی مدح کرتا، اور ان میں سے جو مشہور ہوئے خصیب یا خصیب جو کہ مصر کے عامل تھے، اس کے مدح میں جو ہے اس نے بہت ساری باتیں کہی جو کہ مشہور ہوئی. فقد مدحه بقصائد رواها عنه المصریون، پس جو ہے اس نے ان کی مدح کی ایسے قصائد کے ذریعے جس کی روایت کی ہے اس سے مصریوں نے. اور دون العراقین، یعنی عراقیوں کے نزدیک جو ہے یہ جو ہے اشعار موجود نہیں ہے جو اس نے جو ہے خصیب یا خصیب کی مدح میں کہے ہیں، لیکن جو ہے مصریوں نے روایت کی ہے.
ثم انقطع بعد ذلك الى محمد الامین فنادمه ومدحه، اس کے بعد اس یہ جو ہے منقطع ہو جاتا ہے یعنی سمٹ جاتا ہے محمد امین کے پاس اور اس کا ندیم بن جاتا ہے، اس کی مدح کرتا ہے۔ وثبت عنده ما يوجب سجنه فسجنه مدتا، اس حال میں کہ اس کے پاس کچھ ایسی چیزیں ثابت ہوتی ہیں یا ابو نواس کے تعلق سے کچھ ایسی چیزیں ثابت ہو جاتی ہیں جو اس کے قید کو واجب کر دیتی ہیں، تو امین اس کو قید کر دیتا ہے کچھ مدت کے لیے۔ وَلَمْ يَلْبَسْ بَعْدَ إِطْلَاقِهِ أَنْ مَاتَ سَنَةَ 199 من الہجرہ بغداد، اور جو ہے اپنے چھوٹنے کے بعد وہ جو نہیں ٹھہرتا ہے مگر یہ کہ اس کی وفات ہو جاتی ہے 199 ہجرے میں بغداد کے اندر، یعنی جو ہے جیسے ہی قید سے چھٹکارا ملتا ہے اس کے کچھ زمانے کے بعد اس کو جو ہے اس کی وفات ہو جاتی ہے 199 ہجری میں۔ سمجھ میں آیا سبھی لوگوں کو؟ کسی کو کوئی دقت، کوئی پریشانی؟ نو سر۔ چلیے، صفات ہو اخلاق، یعنی جو ہے ابو نواس کے صفات کیسے تھے، اس کے اخلاق کیسے تھے، اس کے سلسلے میں جو ہے اب گفتگو کر رہے ہیں حسن زیاد۔ کان ابو نواس جمیل الصورہ خفیف الروح حلو الحدیث حاضر البدیہہ فصیح اللسان، یعنی ابو نواس کیا تھا؟ بہترین صورت کا انسان تھا، یعنی خوبصورت انسان تھا۔ خفیف الروح مانے ہسمکھ انسان تھا، جو ہے یہ بہت پھوسٹ یا کھڑوس قسم کا انسان نہیں تھا، اور جو ہے اس کی باتیں جو ہے بڑی میٹھی ہوا کرتی تھی، اور جو ہے حاضر دماغ انسان تھا، فصیح اللسان انسان تھا، اور جو ہے کیا تھا؟ شراب کا دلدارہ تھا، اور جو ہے مزاحیہ اور ہنسی مذاق والی باتیں بہت زیادہ کیا کرتا تھا، اور جو ہے بہت سارے ایسے صفات سے بھرا ہوا تھا، ایسے صفات کا مجموعہ تھا جو واجب کرتی تھی کہ جو ہے ان تکون فی الندیم، کہ وہ صفات کسی ندیم میں ہو۔ ندیم ہوتا ہے شرابی دوست، اس کے اندر وہ صفات موجود تھی جو کسی شرابی دوست کے اندر ہونی چاہیے، یا جو ہے شرابیوں کے درمیان جو صفات موجود ہوتی ہیں وہ اس کے اندر موجود تھی۔ مستخفاً بامور الدین، اور دین کے معاملات میں ہلکا تھا، یعنی جو ہے دین میں تھوڑا سا کمزور تھا۔ وَلَهُ مَعَ الشُّعَرَاءِ مناقضات کثیرہ، اور شعراء کے ساتھ اس کے بہت سارے جو ہے مناقضات چلا کرتے تھے، یعنی جو ہے شعراء جو ہے بہت سارے شعراء اس کے مخالفین تھے۔ وَنَوَادِرُهُ الْمَجُونِيَّةُ مَجْمُوعَةٌ فِي كِتَابٍ خاص غیر دیوانہ طُبِعَ مِنْهُ جُزْءُ الْأَوَّلُ فِي الْقَاہرہ، اور اس کے جو ہے مزاحیہ جو ہے اس کے مجونیہ، اس کے جو ہے لہویہ جو کلام ہے، جو نوادرات ہیں، وہ جو ہے جمع کیے گئے ہیں ایک خاص کتاب کے اندر، اس کے دیوان کے علاوہ، یعنی دیوان کے علاوہ ایک اور کتاب ہے جس کے اندر اس کے مجونی کلام ہے، لہویہ کلام ہے، جس کا پہلا جز جو ہے قاہرہ سے چھپا ہے۔ مگر یہ کہ ان نوادرات میں سے زیادہ تر کیا ہے؟ وہ لہویہ اشعار ہے جس کو اس پر گڑھا گیا ہے، یعنی یہ کہنا چاہ رہے ہیں حسن زیاد، جس کتاب کے اندر جو کتاب چھپی ہے جس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو ہے ابو نواس کے جو ہے لہویہ اشعار کا مجموعہ ہے، اس کے اندر جو اکثر حصہ ہے وہ اس پر گڑھا گیا ہے، یعنی جو ہے یہ حسن کیا کہتے ہیں، یہ ابو نواس کی شاعری نہیں ہے۔ لأن جل شعره في ذکر اللہو ووصف الخمر وما يتبع ذلك، کیونکہ اس کے اشعار کا اکثر حصہ، اس کتاب کے اشعار کا اکثر حصہ جو ہے لہو کے ذکر میں ہے اور خمر کے وصف میں ہے، وما يتبع ذلك، اور جو اس چیز کی پیروی کرتے ہیں، یعنی اس طرح کے ٹاپکس پر موجود ہیں۔ وليس هذا مذهب المعاصرین له ولا المتاخرین عنه، اور یہ مذہب جو ہے نہ ہی اس کے معاصرین کا تھا، نہ ہی اس کے متاخرین کا تھا، اس کے بعد والوں کا تھا، یعنی جو ہے اس مذہب، اس طریقے پر لکھنے والے نہ اس کے زمانے میں پائے جاتے تھے اور نہ اس سے پہلے اور بعد والوں میں پائے جاتے تھے۔ فَأَلْحَقَ النَّاسُ بِشِعْرِهِ كُلَّ مَا وَجَدُوهُ مِنْ جِنْسِهِ، بس لوگوں نے اس کی شاعری سے ملا دیا ہے ہر اس چیز کو جو انہوں نے پایا ہے اس جنس سے، یعنی لہو و لعب کے جنس سے۔ وَلَمْ يَعْرِفُوا قَائِلَهُ، اور جو ہے اس چیز کے شاعری کو کہنے والے کو جو ہے انہوں نے نہیں پایا، یعنی کوئی شعر دیکھا جس کے اندر لہو و لعب کی باتیں موجود ہیں اور یہ پتہ نہیں چل پا رہا ہے کہ یہ کس کی شاعری ہے، تو لوگوں نے کہہ دیا کہ یہ ابو نواس کی شاعری ہوگی۔ اس طریقے سے جو ہے اس کی شاعری کا حصہ جو ہے بہت زیادہ بڑھ گیا، اور جو اس کے لہو لعب کی شاعری بہت زیادہ بڑھ گئی، اگرچہ تمام شاعری جو ہے اس کی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کے جو ہے علاوہ لوگوں کی ہے۔ وَأَكْثَرُ أَخْبَارِهِ مَعَ جَارِيَةٍ شَاعِرَةٍ تُسَمَّى جَنَان قَدْ هَوِيَهَا وَكَلِفَ بِهَا، اور اس کے جو ہے اخبار کا اکثر حصہ اس شاعرہ جاریہ کے ساتھ ہے، یعنی ایسی جاریہ کے ساتھ ہے جو شعر کہا کرتی تھی، جس کا نام جنان یا جنان تھا، اور جو ہے اس نے اس سے محبت کی تھی اور اس کے عشق میں پاگل تھا، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر اس کی محبوبہ کا نام اگر ہم پوچھنا چاہے، کوئی پوچھے، اگر سوال آئے تو جنان اس کی محبوبہ کا نام ہوگا، ٹھیک ہے۔
اب یہ آگے فرما رہے ہیں کہ منزلتہ فی الشعر، یعنی شعر میں اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اس کے بارے میں بتانا چاہ رہے ہیں۔ کان ابو نواس دلیعا فی اللغۃ راویا للشعر والاخبار، ابو نواس جو ہے لغت میں جو ہے پختہ تھا اور اشعار و اخبار کی روایت کرنے والا تھا۔ حتی قیل انه لم يقل الشعر الا بعد ان حفظ شعر 60 امرأة خلاف الرجال، یہاں تک کہ یہ بات کہی جانے لگی، یہ بات کہی گئی کہ ابو نواس نے شاعری نہیں کہی مگر بعد یہ کہ اس نے 60 عورتوں کے اشعار کو حفظ کر لیا مردوں کے برخلاف۔ یعنی جو ہے اس سے مبالغہ بتانا مقصود ہے کہ یہ شخص ایسا ہے جس نے 60 عورتوں کی شاعری کو حفظ کیا ہے، یعنی 60 عورتوں کی شاعری حفظ کرنا یعنی بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی کیونکہ شاعرہ عورتوں کا جو ہے شمار بہت کم ہے، بہت کم ایسی عورتیں ہیں جنہوں نے شعر کہی ہے۔ اگر اس نے 60 عورتوں کی شاعری یاد کی ہے تو جو ہے مردوں کی کتنی شاعری یاد کی ہو، یہ جو ہے انگنت، یہ کہنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ وقد قال فيه الجاحظ، جاحظ ان کے بارے میں فرماتے ہیں ما رأيت احدا كان اعلم باللغة من ابي نواس ولا افصح لهجة منه مع حلاوة ومجانبة استقراء، اور میں نے کسی کو نہیں دیکھا، میں نے کسی کو نہیں دیکھا جو کہ لغت میں ابو نواس سے زیادہ جانکار ہو اور لہجے میں اس سے زیادہ فصیح ہو، مع حلاوت جو ہے چاشنی کے ساتھ ساتھ اور ناپسندیدہ چیز کو چھوڑنے کے ساتھ ساتھ، یعنی جو ہے اس کی زبان میں چاشنی بھی تھی، مٹھاس بھی تھی، اور جو ناپسندیدہ کلام ہوتا ہے اس کو چھوڑنا بھی اس کو آتا تھا۔ ولج ابواب الشعر کلھا، اور اس نے شعر کے تمام جو ہے دروازوں کو کھٹکھٹایا، الا انه امتاز من كل الشعراء بفحش مجونه، مگر یہ کہ تمام شعراء سے جو ہے یہ ممتاز ہو گیا اپنے مجونی کلام میں، اپنے فحشیہ کلام کے اندر، یعنی اس جیسا فحشیہ کلام کہنے والا کوئی شاعر اس زمانے میں موجود نہیں تھا۔ وصراحت قولہ، اور اپنی قول کی صراحت میں یعنی جو ہے واضح بیانی سے کام لیتا، جیسا دیکھتا اور سوچتا اس طریقے سے بیان کر دیتا، اشارات و کنایات کا استعمال نہ کرتا۔ وصدقه فی تصویر خلیقتہ وبیئتہ، اور یہ سچا تھا اپنی خلیقت، اپنی جو ہے خلقت اور اپنی جو ہے ماحول کی تصویر کشی میں، یعنی جیسا تھا اور جس ماحول میں اس کی نشو و نما ہوئی تھی اس کی سچی تصویر کشی کرتا تھا۔ وصفہ الخمر وصفا، اور جو ہے خمر کی ایسی صفت بیان کرتا، لو سمع الحسنان لحاجر الیہا وعکف علیہا، اگر دونوں حسنین اس کو دیکھ لیتے، سن لیتے تو اس کی طرف ہجرت کر آتے اور اس کے پاس جو ہے اعتکاف کر لیتے، اس کے پاس ڈیرا ڈال دیتے۔ اور یہ دونوں حسنین جو ہے اپنی عبادتوں جو ہے ریاضت میں، اپنی زہادت میں جو ہے مشہور تھے، لیکن اگر اس کی خمریہ شاعری کی وصف نگاری سن لیتے تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اس کے پاس آ جاتے۔ وہ اقل شعرہ مدائح، اور سب سے کم شاعری اس نے مدح میں کہا ہے، وہ اکثر ہوا فی الرشید وولدہ الامین، اور جو مدحیہ کلام جو کچھ بھی کہے ہیں اس کا اکثر حصہ رشید اور اس کے بیٹے امین کے بارے میں انہوں نے کہا ہے۔ وَيُعَدُّ ابو نواس ثانیہ بشار فی منزعہ لفظا ومعنا، اور ابو نواس کا شمار جو ہے دوسرے بشار کے طور پر ہوتا ہے لفظی اور معنوی رجحانات کے اعتبار سے۔ وَكَثِيرًا مَا ضَرَبَ عَلَى وَطْرِهِ، اور بارہا جو ہے اس کے نقش قدم پر یہ چلا ہے، بشار کے نقش قدم پر۔ حتی قال الجاحظ، یہاں تک کہ جاحظ فرماتے ہیں بشار و ابو نواس معنیہما واحد والحدث اثنان، یعنی بشار اور ابو نواس ان دونوں کا معنی تو ایک ہے، گنے دو جاتے ہیں۔ بشار حل من الطبع بحيث لم يتكلف قولا ولا تعب في عمل الشعر، بشار جو ہے فطرت سے جو ہے اترا ہے، فطرت سے آیا ہے، فطری طور پر شاعری کہنے والا ہے، اس طور پر یہ کہنے میں تکلف نہیں کرتا ہے اور شاعری کے عمل میں جو ہے یہ تھکتا نہیں ہے۔ اور ابو نواس بھی فطری شاعر ہے اس طور پر کہ اس کی شاعری دل تک بلا اجازت کے پہنچ جاتی ہے، بلا جو ہے اجازت کے جو بھی اگر اس کی شاعری کو سنتا ہے اس کے دل میں جو ہے اس کی شاعری گھر کر جاتی ہے۔ وكان ابو نواس مشهورا بالتنقي، يعمل القصيده ويتركها ليله ثم ينظر فيها يحذف اكثرها ويقتصر على الجيد منها، اور جو ابو نواس تنقیح میں بڑا مشہور تھا اور قصیدہ کہتا اور اس کو ایک رات کے لیے چھوڑ دیتا اور پھر اس کے اندر دیکھتا اور پھر حذف کر دیتا اس کے اکثر حصے کو، اور اس میں سے جو بہترین شاعری ہوتی اسی پر جو ہے اکتفا کرتا۔
وَلِهَذَا قَصَّرَ أَكْثَرَ قَصَائِدِهِ، لہذا اس نے اپنے اکثر قصائد کو چھوٹا کر دیا. وَعَلَى رِقَّتِهِ وَمَجُونِهِ جَذْلُ الْأَلْفَاظِ فَهْمُ الْأُسْلُوبِ كَثِيرُ الْغَرِيبِ وَلَقَدِ ابْتَدَعَ فِي الشَّعْرِ أَشْيَاءَ أَنْكَرَهَا عَلَيْهِ الْعُقَلَاءُ. اپنی رقت اور مجونیت کے باوجود اس کے بھاری بھرکم الفاظ ہوتے ہیں، اسلوب جو ہے مضبوط ہوتا ہے، غریب الفاظ کثرت سے استعمال کرتا ہے، اور اس نے اپنے شعر میں ایسی چیزوں کا ایجاد کیا ہے، ایسی چیزوں کو بنایا ہے جس کا جو ہے عقل مند لوگ جس کا اس پر نکیر کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ اس نے جو ہے غلطی کر دی ہے، اس نے جو ہے ایسی شاعری اس کو نہیں کہنی چاہیے. وہ اخذها عنه الشعراء، اور عقلاء نے تو نکیر کیے، شعراء نے جو ہے اس کو اخذ کیا ہے. كاستهتاره في الفجور، جیسا کہ فجور میں، فجور کی باتوں میں اس کا حد سے زیادہ گر جانا. واسترساله في المجون، اور مجونیہ کلام میں جو ہے بہ جانا، اس کا جو ہے ایک دم گھس جانا جو ہے. نقله الغزل من اوصاف المؤنث الى اوصاف المذکر، اور جو ہے غزل گوئی کو مؤنث کے اوصاف سے مذکر کے اوصاف کی طرف جو ہے منتقل کر دینا. ولا ريب ان هذه الطريقه التي شرعها هذا الشاعر الماجن كان جناية على الادب ووسمة في تاریخ شعر العرب. اور اس میں کسی شک کی بات ہی نہیں ہے کہ یہ طریقہ جس کو جو ہے اس شاعر، پاگل شاعر، لہو شاعر نے جو شروع کیا ہے، یہ جو ہے ادب پر ایک گناہ ہے اور عرب شاعری کی تاریخ پر ایک داغ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے اب کیا کہتے ہیں، حسن زیات کا کہنا ہے. الگ الگ جو ہے ناقدین کا الگ الگ رائے ہے اس سلسلے میں جو ہے. اور جو ہمارے جو ہے نقد کے استاد ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ جو ہے ادب اور جو ہے اخلاقیات کو الگ الگ رکھنا چاہیے. شاعر اور جو ہے کاتب جو روائی ہوتا ہے، وہ ان چیزوں کو اپنے جو ہے اشعار کے اندر، اپنے روایات کے اندر، اپنی کہانیوں کے اندر جو ہے لے کر آتا ہے جو اس زمانے میں مشہور ہوتی ہے، جو اس زمانے میں عام ہوتی ہے، اور جو ہے جس سے عام لوگ جس پر گفتگو کرنے سے ڈرتے ہیں، اس پر یہ شعراء جو ہے، یہ جو ہے جو کہانی گو ہوتے ہیں، اس پر جو ہے کیا کرتے ہیں، روشنی ڈالتے ہیں. چاہے آپ اس میں چغتائی دیکھ لیں، چاہے آپ کے منٹو صاحب دیکھ لیں، ان پر جو ہے ایک طبقہ کہتا ہے انہوں نے فحش گوئی پھیلائی ہے، تو دوسرا طبقہ کہتا ہے انہوں نے اس زمانے کی حقیقت کو جو ہے اپنی کتابوں کے اندر بیان کیا. ٹھیک ہے، تو ایسا چلتا رہتا ہے. نقاد کے جو ہے دو پہلو ہوتے ہیں، وہ اپنے اپنے حساب سے نقد کرتے ہیں. اب یہاں پر جو ہے ان کے جو ہے بہت سارے اشعار کا ذکر ہے. کچھ جو ہے اشعار کو ہم لوگ پڑھیں گے اور اس کو یاد بھی کریں گے، کیونکہ آپ کو یاد کرنا بالکل ضروری ہے. اگر نہیں یاد کریں گے تو آپ 2 سے 3 جو ہے کوشچن سے جو ہے آپ رہ سکتے ہیں. اور اس کی قیمت وہ لوگ جانتے ہیں جن کا اس بار بھی 1 2 3 کوشچن سے رہ گیا ہے. ٹھیک ہے، اور ہمیشہ رہتا ہے کچھ نہ کچھ لوگوں کا، کیونکہ انہوں نے کچھ اہم چیزوں کو چھوڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ما دلت استل روح الدن في لطف واستقي دمه من جوف مجروح. میں برابر جو ہے دن کی روح کو، دن کہتے ہیں جو شراب کے برتن کو، وعاء الخمر، خمر جس میں رکھا جاتا ہے، دن کے جو ہے روح کو میں برابر کھینچتا رہا نرمی کے ساتھ، اور اس کے خون کو جو ہے زخم کے اندر سے پیتا رہا. مجروح مانے زخم کیا ہوا، زخم لگایا ہوا، یعنی مجروح سے مراد یہاں پہ دن ہے، یعنی دن کے جو ہے بیچ سے، یعنی جو ہے شراب کے برتن کے بیچ سے میں اس کے خون کو پیتا رہا، یعنی اس کے اندر شراب رکھا ہوا ہے، اس کو میں پیتا رہا. تو اس کو ایسے تشبیہ دے رہا ہے، حتى سنيت ولي روحان في جسدي والدن منطرح جسما بلا روح. اور میں جو ہے لوٹا، میں پھرا، میں مڑا، جو بھی کہہ سکتے ہیں، اس حال میں کہ میرے لیے میرے جسم میں 2 روح تھی، ایک تو اپنی روح، ایک جو ہے اس دن کی روح جو اس نے کھینچ لی تھی. ٹھیک ہے، اور جو ہے یہ دن جو ہے شراب کا جو برتن ہے وہ پڑا ہوا تھا ایسے جسم کے طور پر جس میں روح نہ ہو. ٹھیک ہے، تو جو آدمی شراب پی کر جو برتن پھینک دیتا ہے، تو اس کی جو ہے اس نے تصویر کشی کی ہے، اور بڑی خوبصورت تصویر کشی. اور اسی طرح ایک بار پھر سے بول دیجیے اس کو پورے اس کا. میں برابر جو ہے شراب کے برتن کے روح کو نرمی کے ساتھ نکالتا رہا، کھینچتا رہا، اور اس کے خون کو جو ہے مجروح سے مراد یعنی زخم لگا ہوا آدمی، یعنی وہی دن مراد ہے. ٹھیک ہے، یعنی جو ہے اس دن کے پیٹ سے جو ہے پیتا رہا، یہاں تک کہ میں مڑا اس حال میں کہ میرے لیے میرے جسم میں 2 روح تھے، اور جو دن ہے، جو شراب کا برتن ہے، وہ پڑا ہوا تھا
ایسے جسم کے طور پر جس میں روح نہ ہو. جی سر. وقال ايضا معتقة ساغ المزاج لرأسها اکالیل در ما لمنظومها ثلب. یہاں پہ فأسن معتقة یعنی جو ہے عمدہ شراب سے بھرا ہوا برتن. ٹھیک ہے, یہ پیچھے سے بات چلی آ رہی ہے, اس سے جوڑا ہوا ہے. جو مزاج یعنی ملانے نے, جس کو جو ہے ملانے نے جس کے سر کے لیے کیا کیا ہو, در یعنی موتیوں کا ہار بنا دیا ہو. آپ جب شراب کو جو ہے پھیٹتے ہیں, جب شراب تو آپ لوگوں نے نہیں دیکھا ہوگا, یا پھیٹا نہیں ہوگا, کولڈ ڈرنک کو آپ جب پھیٹتے ہیں تو اس کے اوپر جو بلبلے نکلتے ہیں, اسی کی تصویر کشی کر رہا ہے. پھینٹنے نے جو ہے اس کے سر کے لیے موتیوں کا ہار بنایا, جس کے جو ہے جس کو پیرونے کے لیے کوئی دھاگا نہیں تھا, کوئی واسطہ نہیں تھا. یعنی جو اس میں کوئی دھاگا نہیں لگا ہوتا ہے, پھر بھی جو ہے سائڈ سائڈ سے گول 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 جو ہے, جو اس کو کیا کہتے ہیں, اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں, بلبلے. ٹھیک ہے, بلبلے سے ایک خاصا بن جاتا ہے سائڈ سائڈ میں, اسی کی تصویر کشی کر رہا ہے. سوچی کتنی دور کی جو ہے ایک کوڑی لے کر آ رہا ہے. جرت حرکات الدهر فوق سکونها فذابت كذوب التبر اخلصه الطب. اس عمدہ شراب کے سکون کے اوپر زمانے کی تمام حرکات جاری ہوئی, اور وہ شراب پگھل گئی جو ہے سونے کے ڈلے کے پگھلنے کی طرح, جس کو کیا ہو ڈھالنے لے, سب کو مانے ڈھالنا, ڈھالنے نے عمدہ بنا دیا. وقد خفیت من لطفها فكأنها بقایا یقین کاد یذهبه الشک. اور وہ اپنی نرمی کے ساتھ جو ہے وہ غائب ہو گئی, گویا کہ وہ یقین کا وہ باقی حصہ ہو جس کو شک جو ہے زائل کر دے. یعنی آپ کسی پر یقین کرتے ہیں اور یقین کا کچھ ہی حصہ باقی ہو, تو اس کے بعد آپ جو ہے شک کر لیں اس کے سلسلے میں, تو وہ یقین جیسے نرمی کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے, پتہ بھی نہیں چلتا, اس یقین کا جو ہے کوئی اثر باقی نہیں رہتا ہے, اسی طرح یہ بھی ختم ہو جاتی ہے. وقال فی وصف شاربها, اور جو ہے شارب یعنی پینے والے کے جو ہے وصف میں وہ بیان کر رہا ہے. ومستطیل علی التهباء باکرها فی فتنة باستحاب الراهق الضاق فكل شيء رآه ظنه قدحا وكل شخص رآه ظنه الساقی. معنی شراب پر صبح صبح جو ہے آنے والے, فی فتیتن جو ہے ایسے نوجوانوں کے ساتھ جو کہ ماہر ہوں جو ہے شراب کو صبح صبح پینے میں. ٹھیک ہے, وَكُلُّ شَيْءٍ رَاهُ, ہر وہ چیز جس کو انہوں نے دیکھا گمان کیا کہ وہ پیالہ ہے, اور ہر شخص جس کو انہوں نے دیکھا گمان کیا کہ وہ پلانے والے ہیں. یعنی ایک تو صبح صبح شراب پینے آئے اور ایسے نوجوانوں کے ساتھ آئے جو شراب پینے میں ماہر ہیں, تو حال کیا ہوا, جس پیالے کو دیکھا انہوں نے سمجھا کہ یہ شراب کا پیالہ ہے, اور جس آدمی کو دیکھا انہوں نے سمجھا کہ یہ شراب پلانے والا. وقال فی وصف الکاس, اور جو ہے شراب کے پیالے کے جو ہے وصف میں بیان کرتے ہیں, وَدَارِ نَدَامَ أَتَّلُوهَا وَأَدْلَجُوا بِهَا أَثَرٌ مِّنْهُمْ جَدِيدٌ وَدَارِسُ. اور جو ہے شراب, ندامہ ندیم کی جمع ہے یعنی شرابی دوست, اور شرابی دوستوں کے اتلوہا, شرابی دوستوں کے گھر جن کو انہوں نے معطل کر دیا, ٹھیک ہے, ویران کر دیا. وہ ادلجو بہا, اور پھر وہ کیا ہوئے اس کے اندر رات میں داخل ہو, چھوڑ کر چلے گئے تھے, پھر جو ہے وہ اس کے اندر رات میں داخل ہوتے ہیں, اور جو اثر منہم, اور ان کی طرف سے ان لوگوں کی جانب سے اس میں جو ہے اثر ہے نئے اور پرانے. پرانا جو انہوں نے وقت گزارا تھا وہاں پر شراب نوشی کی تھی, اس کے جو ہے اثر موجود ہیں, اور نئے نئے جو داخل ہو رہے ہیں اس کے بھی اثر پڑ رہے ہیں. مصاحب مطاحب من جر الزقاق على الثرى وازغاس ریحان جنی ویابس, اور جو ہے کیا ہے مٹکوں کے کھینچنے کے, مٹکوں کے کھینچنے کے نشانات ہیں مٹی پر, اور جو ہے ریحان کہتے ہیں یہاں پہ تلسی کے پتے. ٹھیک ہے, یعنی خوشبودار جو پتا ہوتا ہے اس کے لیے میننگ میں یوز ہوتا ہے. اس کے جو ہے تنکے پڑے ہوئے ہیں اس پر جو کہ ٹوٹے ہوئے ہیں اور جو ہے سوکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, ریحان کا ایک معنی شاید زعفران کا بھی آتا ہے, زعفران کا کچھ ہو سکتا ہے زعفران بھی آتا ہو. ٹھیک ہے, اور اس کے تلسی کے پتے کے میننگ میں بھی آتا ہے, جس کے تلسی کے پتے میں جو ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی تنکیاں ہوتی ہیں, جو ہے چھوٹی چھوٹی اس کے جو ہے خلال کی طرح, چھوٹا خلال اس کے اندر موجود ہوتا ہے, اس کی طرف اشارہ ہے. ٹھیک ہے, حبست بها سحبی فجرت عهدهم وانی علی امثال تلک لحابس,
اور جو زعفران وغیرہ جو ہوتا ہے وہ ٹھنڈے علاقوں میں ہوتا ہے، اور جو ہے عام طور پر عربوں کا جو ہے گرم علاقوں سے تعلق ہے۔ جی سر۔ اور میں نے وہاں پر کیا کیا، اپنے بڑے شراب کے پیالے کو روک دیا، ٹھیک ہے۔ فحبست بها صحبی، اپنے شہب مانے ہوتا ہے شراب کا بڑا پیالہ، میں نے وہاں اپنے بڑے شراب کے پیالے کو روک لیا۔ فجدت عہدہم، پس میں نے ان کے زمانے کو دوبارہ سے دہرایا، جو ہم نے گزارا تھا اس کو دوبارہ سے نیا کیا۔ وانی علی امثال تلک لحابس، اور جو ہے تو اور میں اس جیسے کو روکنے والا ہوں، یعنی جو ہے اس جیسے چیزوں کو جو ہے پر رک جانے والا ہوں، اس جیسے چیزوں کو دہرانے والا ہوں، اس پر جو ہے میری یادیں جو ہے پرانی یادیں جو ہے ٹھہر جاتی ہیں ایسی چیزوں پر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں وقال فی عاقبۃ الجہالہ ولقد نہزت مع الغواۃ بتلوهم واسمت سرح اللهو حيث اساموا وبلغت ما بلغ امرأ بشبابه فاذا عصارة كل ذاك احسن، اور میں گمراہوں کے ساتھ ان کے ڈول میں ڈول ڈالا، یعنی جو ہے ان کے ساتھ میں پروان چڑھا، جیسا انہوں نے کیا ویسا میں نے کیا۔ وَأَسَمْتُ سَرْحَ اللَّهْوِ حَيْثُ أَسَامُوا، اور میں جو ہے لہو و لعب کے میدان میں چرا، چرنا مطلب جو ہے جیسے گھاس چرتے ہیں، یعنی میں نے لہو و لعب کے میدان میں راستے طے کیے جیسا انہوں نے کیا، یعنی جو آوارہ لوگ تھے ان کے ساتھ میں نے کھل کر مستی کی، ان کے ساتھ کھل کر جو ہے آوارہ گری کی، اور میں پہنچا وہاں جہاں پر جو ہے ایک نوجوان اپنی جوانی میں پہنچتا ہے۔ فَإِذَا، اور ان تمام چیزوں کا خلاصہ کیا نکلا کہ یہ گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ آخر میں مجھے سمجھ میں آیا کہ میں نے کچھ نہیں کیا مگر یہ کہ گناہ کیا۔ یہ وقال، تو اسلمو ہے ہوا، اسلمو نہیں اسلمو دیا ہوا ہے۔ جی کون ہے؟ میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی بتائیے۔ یہ جو ہے ہاں اسامو، صحیح روایت اسامو ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر اسلمو دیا ہوا ہے اسے۔ صحیح روایت اسامو ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں جو ہے بحر کی تبدیلی نہیں ہو رہی، اسلمو پڑھیں گے تو اور اسامو پڑھیں گے تو بحر کی تبدیلی نہیں ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے دونوں روایتیں ہوں، میں نے جو تلاش کی ہیں وہ اسامو ہے، ٹھیک ہے۔ نہیں نہیں، میں میننگ کی بات کر رہی ہوں، ظاہر کا نہیں۔ تو میں بھی تو معنی ہی بتا رہا ہوں کہ میں نے جو ہے یہاں پہ اسامو جو ہے فٹ آ رہا ہے اس میننگ کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، اسلمو نہیں آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ٹھیک۔ آپ اگر اسلمو پڑھنا چاہ رہے ہیں آپ اپنے حساب سے اسلمو کا ترجمہ کر لیجئے، ٹھیک ہے۔ وقال فی مدح الخطیب امیر مصر، اور مصر کے امیر خصیب کی مدح میں پڑھتے ہیں، تقول التي من بیتها خف محملی عزیز علینا ان نراک تسیر، وہ کہتی ہے جس کے گھر میں میرا بوجھ ہلکا ہوا، عزیز علینا، ہم پر بڑا شاق گزرتا ہے کہ ہم آپ کو چلتا ہوا دیکھیں، یعنی آپ کو جاتا ہوا دیکھیں۔ اما دون مثر للغنا متطلب بلا ان اسباب الغنا لکثیر متطلب، اما کیا جو ہے مصر کے علاوہ غنا کے لیے کوئی جو ہے جگہ ہے جہاں پر غنا طلب کی جائے؟ بلا، ہاں، ان اسباب الغنا لکثیر، بے شک جو غنا کے اسباب بے انتہا ہیں۔ فقلت لها واستعجلتها واستعجلتها بوادر جرت فجرا فی اسرہن عبیر، میں نے اس سے کہا اس حال میں کہ جو ہے جلدی آنے والی چیز، بوادر یہاں پہ آنسوؤں کے معنی میں ہے، یعنی اس کے آنسو جو ہے جلدی جاری ہو گئے۔ جرت فجرا فی اسرہن عبیر، وہ آنسو جاری ہوئے اور ان آنسوؤں کے ساتھ ساتھ جو ہے اونٹ بھی چل پڑا۔ دعینی اکتر حاسدیک برحلت الی بلد فیہ الخصیب الامیر، دعینی، تو مجھے جانے دے، تو مجھے چھوڑ دے تاکہ میں جو ہے تیرے حاسدوں کو رحلت کے ذریعے زیادہ کروں، یعنی تجھ سے حسد کرنے والوں کی تعداد کو بڑھا دوں، ایک ایسے ملک کی طرف رحلت کر کے جس میں جو ہے خصیب امیر ہے، جس کا امیر جو ہے خصیب نامی شخص ہے۔ فتن یشتری حتن السنائی بمالہ ویعلم ان الدائرات تدور، ایک ایسا نوجوان جو ہے بہترین جو تعریف کی چیزیں ہوتی ہیں اس کو جو ہے اپنے مال کے ذریعے خرید لیتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ زمانے کی گردشیں جو ہے چلتی رہتی ہیں، آتے جانے والی چیز ہے۔ فما جازہ جود ولا حل دونہ ولکن یسیر الجود حیث یسیر،
اور جو ہے سخاوت کیا ہوتی ہے؟ سخاوت اس سے آگے نہیں بڑھ پاتی ہے، اور ولا حل دونہ، اور نہیں وہ اس کے قریب بھٹک پاتی ہے، لیکن سخاوت چلتی ہے جہاں وہ چلتا ہے، یعنی جو ہے سخاوت اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہے۔ وہ اگر مصر میں گیا تو مصر سخاوت پہنچ جائے گی، کیونکہ اصل سخی تو وہ ہے، ٹھیک ہے، سخاوت اس کی پیروکار ہے، وہ سخاوت کا پیروکار نہیں۔ وقال فی وصف الدنیا، اور دنیا کے وصف میں کہتا ہے الا کل حی حالک وابن حالک وذو نسب فی الحالکین عریقی اذا امتحن الدنیا لبیب تکشفت له عن عدو سیاب صدیقی الا کل حی، سنو بے شک تمام زندہ لوگ یا تو ہلاک ہونے والے ہیں یا ہلاک ہونے والے کے بیٹے ہیں، یعنی یا تو خود ہلاک ہونے والے ہیں یا جو ہے ایسے لوگوں کے بیٹے ہیں جو پہلے ہلاک ہو چکے ہیں۔ اور ہلاک ہونے والوں میں شرف النسب لوگ موجود ہیں، ٹھیک ہے، شرف النسب والے لوگ جو ہیں موجود ہیں۔ اذا امتحن الدنیا لبیب، جب کوئی عقل مند شخص دنیا کا امتحان لیتا ہے، دنیا سے سوال و جواب کرتا ہے، تو وہ اس کے لیے ظاہر کرتی ہے ایسے دشمنوں کو جو کہ دوست کے بھیس میں موجود ہیں، دوست کے کپڑے میں موجود ہیں۔ ومن ابیاته التي يتمثل بها قوله لا ادود الطير عن شجر قد بلوت المر من ثمره، میں جو ہے پرندے کو اس درخت سے نہیں ہٹاتا ہوں، نہیں بھگاتا ہوں جہاں سے، جس کے پھل سے جو ہے میں نے جو ہے کرواہٹ کو چکھا ہو۔ وقوله ليس على الله بمستنكر ان يجمع العالم في واحد، اور اللہ پر یہ بات جو ہے عجیب نہیں ہے، یا اللہ پر یہ بات جو ہے گرا نہیں ہے، دشوار نہیں ہے کہ وہ جو ہے پوری دنیا کو ان يجمع العالم في واحد، کہ پوری دنیا کو جو ہے ایک شخص کے اندر جمع کر دے۔ وقوله صار جدا ما مدحت به رب جد ساقه اللعب، اور جو ہے وہ چیز جو ہے سنجیدہ ہو گئی جس کے ذریعے میں نے مذاق کیا، یعنی وہ بات جو میں نے مذاقن کہی وہ سنجیدہ بن گئی، اور جو ہے بہت سی سنجیدہ باتیں ایسی ہیں جس کو مذاق جو ہے کھینچ کر لاتا ہے، لہو و لعب کھینچ کر لاتا ہے۔ بہت سی باتیں انسان جو ہے مذاق میں کہہ جاتا ہے، لیکن وہ باتیں سیریس ہوتی ہیں، سامنے والے پر جو ہے وہ باتیں جو ہے بہت گہرا اثر چھوڑتی ہیں۔ سمجھ میں آیا سبھی لوگوں کو؟ کسی کو کسی طرح کی کوئی دقت؟ نہیں سر۔ اسمہ الکامل ابو علی حسن بن ہانی الحکمی، وہاں پر ہمارا ختم ہو گیا زیاد۔ اب جو ہے نوٹ سے کچھ چیزیں موجود ہیں اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ ابو علی حسن بن ہانی الحکمی ان کا نام ہے، وَيُعَدُّ مِنْ أَكْبَرِ شُعَرَاءِ الْأَصْلِ العباسی، اصل عباسی کے بڑے شعراء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ولد فی مدینۃ الاہواز من بلاد عبرستان سنة 145 من الہجرہ فی خلافت ابی جعفر المنصور، عبرستان کے جو ہے شہروں میں سے ایک شہر اہواز شہر کے اندر 145 ہجری میں 765 عیسوی کے اندر ابو جعفر المنصور کی خلافت میں پیدا ہوتے ہیں، اور خلف احمد نے ان کی کنیت ابو نواس رکھی، اور ابو نواس کو جو ہے بشار الثانی کے لقب سے جانا جاتا ہے۔ کان ابوہ عربی من جند مروان بن محمد آخری خلفاء الامویین، اور ان کے والد محترم عربی تھے اور مروان بن محمد کے فوج سے ان کا تعلق تھا جو کہ امویوں کے آخری خلیفہ ہیں۔ امہ امرأۃ فارسیہ تسمى جلبان، ان کی ماں فارسیاں تھی جن کا نام جلبان تھا۔ ابو نواس من اب عربی و دمشقین و من احوادیہ فارسیہ وقیل من ابوین فارسیین۔ دوسری بات یہ کہی جاتی ہے ان کے نسب کے بارے میں دو قول ہے کہ جو ہے عربی دمشقی باپ تھا، ماں احوازیہ فارسیہ تھی، اور ایک دوسری بات کہی جاتی ہے کہ دونوں فارسی تھے، اور یہی بات راجح مانی جاتی ہے کہ جو ہے فارسی ماں باپ سے ہیں۔ اگرچہ اس کی تطبیق یہ ہے کہ جو تھے جو ہے فوج میں تھے مروان بن محمد کے، لہذا بعض لوگوں نے کہہ دیا کہ ان کے جو ہے عربی باپ تھے۔ انتقلت امہ الی بصرہ بعد وفات ابیہ وعمرہ سنتان، ان کی ماں جو ہے بصرہ چلی جاتی ہیں اپنے باپ کے، یعنی جو ہے اس کے باپ ابو نواس کے باپ کے وفات کے بعد، اور اس وقت اس کی عمر 2 سال رہتی ہے، اور بعض جگہوں پہ اس کی عمر 6 سال بھی آتی ہے۔ اتصل ابو نواس کی خلف الاحمر بالبصرہ، بصرہ کے اندر خلف احمر سے اس کا تعلق قائم ہوتا ہے۔ استحب والبہ بن حباب ابا نواس للکوفہ، اور والبہ بن حباب کے ساتھ ابو نواس جو ہے کوفہ جاتے ہیں۔ ابو نواس وہ اول من ابتدع الغزل بالغلمان، اور جو ہے بچوں کے ساتھ یا لڑکوں کے ساتھ جو ہے غزل گوئی کی شروعات جو ہے ابو نواس نے کی ہے۔ اگرچہ یہ فارسی شاعری میں بہت پہلے سے موجود ہے، اور فارسی سے اردو کے اندر جو ہے غزل گوئی کے اندر ہمیشہ مذکر کا صیغہ ہی استعمال ہوتا ہے، اور جو ہے مؤنث کا صیغہ استعمال کرنا اردو میں معیوب سمجھا جاتا ہے،
جیسا کہ عربی کے اندر مذکر کا صیغہ استعمال کرنا غزل گوئی کے شاعری کے اندر معیوب سمجھا جاتا ہے، لہٰذا جو ہے عربی سے جو جنہوں نے متاثر ہوئے وہ اردو میں مؤنث کا صیغہ استعمال کرنے لگے، اور جو فارسی سے متاثر ہوئے عربی شاعری کے اندر وہ عربی شاعری کے اندر مذکر کا صیغہ استعمال کرنے لگے۔ اتصل ابو نواس بالبرامکہ ومدحهم ثم انقطع الى الربیع واکثر من مدحهم۔ ابو نواس جو ہے برامکہ سے جڑے اور ان کی مدح کی، اور ربیع سے کی طرف منقطع ہو گئے، یعنی ربیع سے ان کا تعلق قائم ہوگا اور ان کی جو ہے انہوں نے بہت زیادہ مدح کی۔ وقد جمع ابو نواس بین الثقافة العربية والثقافة الفارسية والهندية واليونانية، واشتركت في تكوين الشعر عدة عناصر يرجع بعضها إلى جنسه وبعضها إلى آخره وبعضها إلى تبعه وثقافته۔ ابو نواس جو ہے عربی ثقافت، فارسی، ہندی، یونانی ثقافت کے درمیان جو ہے ایک مجموعہ ہے، اور ان کی جو ہے شعری تکوین کے اندر بہت سارے عناصر جو ہے شامل ہیں، جس میں سے بعض عناصر کا تعلق ان کے جنس سے ہے، بعض کا ان کے زمانے سے ہے، بعض کا ان کی فطرت و ثقافت سے ہے۔ ويشهد الجاهز له بالعلم الغزير باللغة فيقول ما رأيت واحدا أعلم باللغة من أبي نواس، وأول من نهج للشعر طريقته الحضرية وأخرجه من اللهجة البدوية۔ یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے شعر کے لیے شہری طریقہ اختیار کیا اور لہجے بدویہ سے اس کو نکالا۔ عرف ابو نواس زعیم الشعر الخمر عند العرب، عرب کو کیا جو ہے خمریہ شاعری کے جو سردار مانے جاتے ہیں۔ اول من توسع فی وصف الخمر والتغزل بالغلمان، اور جو ہے پہلے جنہوں نے خمر کی وصف میں اور غلمان کے ساتھ تغزل میں جو ہے وسعت اختیار کی۔ عرف ابو نواس بشاعر الخمر۔ یہ ساری باتیں آپ لوگوں کو بخوبی معلوم ہے، اور ان سارے پوائنٹ سے سوالات الگ الگ بھر بھی چکے ہیں۔ قال فيه ابن المعتز في كتابه طبقات الشعراء كان ابو نواس عالما فقيها عارفا بالاحكام والفتيا بصيرا بالاختلاف، کہ ابن معتز ان کی اپنی کتاب طبقات الشعراء میں لکھتے ہیں کہ ابو نواس جو ہے عالم تھے، فقیہ تھے، اور احکام کے جانکار تھے، فتویٰ بھی لکھا کرتے تھے، فتویٰ بھی دیا کرتے تھے، اور اختلافات کی ان کو جانکاری تھی، یعنی جو فقہا کے درمیان اختلافات ہیں ان سے بھی یہ باخبر تھے، اور حفظ کرنے والے اور جو ہے حفظ و نظر والے تھے، یعنی جو ہے ان کا حافظہ بھی مضبوط تھا، فتاوا اور جو ہے دینیات پر ان کی نظر بھی مضبوط تھی، اور حدیث کے طرق کے بھی یہ جانکار تھے، اور قرآن کے محکم اور متشابہ کو جانتے تھے، اس کے ناسخ اور منسوخ کی جو ہے ان کو علم تھی، یعنی جو ہے دینی تعلیم بھی ان کی پختہ تھی۔ فی البصرہ شغف ابو نواس بجاریۃ تدعى جنان جاریۃ لعبد الوهاب الثقفی وغناها بشعر کثیر يعبر عن عمق شعوره نحوها، جو ہے اور بصرہ کے اندر ابو نواس کا تعلق جو ہے جنان نامی جاریہ سے ہو جاتا ہے، جو عبد الوہاب الثقفی کی جاریہ تھی، اس کے ساتھ جو ہے انہوں نے غنا کیا، یعنی شاعری کہی ہے بہت زیادہ، اور اس کے شعور کی گہرائی کی جس کے اندر تعبیر ہے، یعنی جو کتنا گہرا تعلق تھا اس جاریہ سے، اس کا اس بات کی جانکاری ان کی شاعری سے لگتی ہے۔ لم یلبس ابو نواس ان توفی فی عام، اور ابو نواس نہیں ٹھہرے مگر یہ کہ ان کی وفات ہو گئی، یعنی ابو نواس کی وفات ہو جاتی 198-99 ہجری میں، 813 عیسوی کے اندر، قبل ان يدخل المامون ببغداد، مامون کے بغداد میں داخل ہونے سے پہلے، یعنی مامون جو ہے بغداد میں خلیفہ بن کر آنے سے پہلے جو ہے ان کی جو ہے وفات ہو گئی۔ یقال شعراء الیمن ثلاثہ، یہ باتیں کہی جاتی ہیں کہ شعراء الیمن ثلاثہ امرؤ القیس حسان بن ثابت و ابو نواس۔ وفی الاغانی كان ابو نواس عن نفسه لو ان شعری يملأ الفم ما تقدمني احد، اگر میری شاعری جو ہے تمام لوگوں کے منہ پر آ جاتی، یعنی جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو، جو ہے عام و خاص کچھ ایسے اردو میں استعمال کرتے ہیں کہ تمام لوگ جو ہے اس کی شاعری پڑھنے لگتے تو مجھ سے بڑا کوئی شاعر نہ ہو پاتا۔ عام و خاص زد عام پتہ نہیں کیا کہتے، کچھ کہتے، کسی کو پتہ ہے؟ زبان زد عام و خاص کہتے ہیں سر۔ ہاں وہی ہو جاتا تو جو ہے کوئی مجھ سے بڑا شاعر نہ بن پاتا۔ جمع دیوانہ ابو بکر السولی، ابو بکر سولی نے ان کے دیوان کو جمع کیا ہے۔ ان کے دیوان کے 8 اقسام ہیں، اور ان کے دیوان جو ہے کئی مرتبہ فینا مصر بیروت سے چھپ چکے ہیں، اور آخر طبعاته من دار الکتاب العربی ببیروت مع مقدمت احمد عبد الحمید الغزالی، احمد عبد الحمید الغزالی کے مقدمے کے ساتھ دار الکتاب العربی بیروت سے جو ہے آخری طباعت ہوئی ہے، اور یہ دیوان 8 اقسام پر مشتمل ہے: خمریات، غزل، مدیح، ہجا، رسا، عتاب، زہد اور طب۔ قیل عن وصفه الخمر لو سمعه الحسنان حسن البصری و ابن سیرین لہاجر الیہا وعکف علیہا۔ یہ ساری باتیں آپ لوگ جانتے ہیں، کوئی کچھ ایڈ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، جی بتائیے۔ اور جہاں تک بات رہی شاعری کی، تو جو شاعری ہوتی ہے اس کے اندر بہت ساری روایتیں ہوتی ہیں، جس طرح سے حدیث کے اندر روایت ہوتی ہے، اگر بحر کے اندر اختلاف نہیں ہو رہا ہے تو اس میں ہم کوئی بھی ایک روایت ہم پڑھ سکتے ہیں، معنی میں زیادہ اختلاف نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔
اور جو نوٹس میں جو بھی شاعری لکھی ہوئی ہے اس کو پہلے ایک بار چیک کیا گیا ہے، کیونکہ حسن زیات کے اندر کچھ شاعری ایسی ہے جو کہ نہیں ملتی ہے، اس روایت سے جو ہے شاعری نہیں موجود ہے، یا جو حسن زیات کی پرانی کتابوں میں موجود ہے، نئی جو ہندوستان سے چھپی ہے جو نسخہ اس کے اندر موجود نہیں ہے، اس لیے جو ہے اس کو اس نوٹ کے اندر بدل دیا گیا ہے۔ تو اس لیے آپ لوگ بالکل پریشان نہ ہوا کریں کہ یہاں پہ اسلمو یا اسامو لکھا ہوا ہے یا کہیں پہ جو ہے کچھ اور لکھا ہوا ہے۔ جو بھی لکھا گیا ہے شاعری کے اندر وہ ایک بار دیکھ کر ہی لکھا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے بالکل پریشان نہ ہو، اور اتنا تھوڑا بہت جو ہے وہ جو ہے آپ کو اگر شاعری یاد ہے تو اس سے جو ہے آپ کا کوئی دقت بھی نہیں ہوگا ایگزام کے اندر، ٹھیک ہے؟ چلیے، کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے، کوئی کچھ ایڈ کرنا چاہتا ہے، کوئی کچھ بتانا چاہتا ہے؟ جی ہاں، کلثوم ادب کا ایک لائن ہے، کیا؟ کلثوم ادب کا ایک لائن ہے ابو نواز کے بارے میں، کہ لو ان الشعر ابو نواز ما فضل علیہ احد، ایسا کر کے کچھ ہے، مجھے ٹھیک سے یاد نہیں آ رہا، یہ ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں۔ چلیے، اگر یاد ہو تو آپ جو ہے گروپ میں بھیج دیجیے گا تاکہ میں شیئر کر دوں گا۔ چلیے، ہاں، جو لوگ بھی جو ہے تیاری کر رہے ہیں اچھے سے پڑھیں، اور جو ہے جون کا ایگزام بہت قریب ہے،